بس پھر کیا کرنا ہے؟ جس کو میں نے عرض کیا نا کہ نماز میں کھڑے ہو کر بھی یہ کہہ دینا کہ اللہ میں تو آپ کے لیے آ کے کھڑا ہوا ہوں. وہاں کس بات کا اظہار و احساس ہے کہ اللہ مجھ پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے, مجھ پر بھی کوئی قدرت حاصل نہیں ہے, مجھے یہاں لانے والے بھی آپ ہی ہیں, اپنے حضور میں لانے والے بھی آپ ہی ہیں. اسی کو کہا نا صفوں میں کھڑے ہیں, بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں, مکہ کی بیراج مکی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ امام مؤذن نے جب کہا نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, جب مؤذن نے یہ کہا تو خود بخود کیا فوراً کہا بول دو لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی کو یہ خیال نہ آ جائے کہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز کے لیے, حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی کے لیے. جواب تو اس کا یہ ہونا چاہیے تھا لبیک لبیک, آ گئے تو ہیں, آ تو گئے ہم تو آ گئے ہیں. یہ اقامت کے اندر الفاظ سمجھ میں نہیں آنے والے تھے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ نماز کی صف میں کھڑے ہو گئے, امام مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور پھر مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اس جگہ پہ تو اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے, یہ تو سب لوگ آ ہی گئے نا. اور اگر اس نے چلو بولا بھی ہے کہ آ جاؤ کامیابی کے لیے, آ جاؤ کامرانی کے لیے, تو اس کا جواب تو یہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی آ تو گئے, وہاں تو فوراً بولتا الحمدللہ الحمدللہ, ہم الحمدللہ پہنچ گئے. ایسا کوئی جواب, کیا وہاں پہ جواب دلوایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنی امت پر احسانات میں سے ہے کہ آپ نے دل کی بھی ایسی تربیت کی ہے کہ کہیں میرا مومن بندہ بھٹک نہ جائے, کہیں مومن بندہ بھٹک نہ جائے. صف میں کھڑا ہے, حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے, امام مصلی پہ کھڑا ہے, مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے برابر میں کھڑا ہے, اور ادھر بھی مؤذن کہہ دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اس وقت بھی یہ دعوت تو نہیں کر سکتا کہ میں پہنچ گیا. وہاں پہ بھی کیا کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ میرے بس میں نہیں تھا یہاں پہ آنا, یہ تو میرے رب کی طاقت ہے جو مجھے یہاں تک پہنچا دیا, میرے رب کی عطا ہے جس نے مجھے یہاں تک لے کے آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ آپ ہی کی توفیق سے یہاں آیا. مطلب کیا کہ اب اس جگہ پہ کھڑے ہو کر بھی یہ ذہن میں تو آنا, یہ تو پہلے ہی نکال دینا ہے کہ بھائی میں نماز اس لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں کہ مجھے رزق ملے گا, میں نماز اس لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں کہ میری پروموشن ہو جائے, میں نماز اس لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ترقیاں چاہیے, میں تو نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن پھر وہاں اے اللہ مجھ پر قدرت نہیں ہے, میں یہ سب سوچتا تو ہوں لیکن میرا دل تو عجیب سا ہے. اچانک ہی کسی نے اگر کہا ماشاءاللہ آپ کیا نماز پڑھتے ہیں, تو میں تو فوراً ہی پھسل جاتا ہوں, یا اللہ مجھ پر قدرت نہیں ہے, میری خواہش, میری تمنا, میری چاہت, میری آرزو تو یہی ہے کہ میری نماز آپ کے لیے ہو. یا اللہ اس میں بھی اگر اس کے بعد بھی میں کوئی غلطی کر دوں تو مجھے اس غلطی کو معاف فرما دینا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اے رب کریم اس پر مواخذہ نہ کیجئے گا کہ جو میں بھول جاؤں یا جو مجھ سے خطا ہو جائے اس پہ مواخذہ نہ کیجئے گا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ آج کے سبق کو یاد کیجئے اور یقین جانیے اس کو عمل میں لائیے. آج کے بعد کی نمازیں الگ ہو جائیں گی اور آج سے پہلے کی نمازیں مختلف ہو جائیں گی. اتنا زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر بھی یہ کہیں کہ یا اللہ مجھ پر قدرت نہیں ہے,